السلام علیکم ویورز، میں ہوں بلال مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید اور ان کے دور حکومت کے بارے میں۔ یہ عثمانی سلسلے کے 34ویں حکمران تھے، لیکن ان کے بعد 2 اور سلطان اس سلطنت کے حاکم گزرے ہیں۔ وہ صرف نام کے سلطان تھے، عملی سیاست اور سلطنت کے دیگر امور میں ان دونوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں ہر سیاہ و سفید کے مالک وہ 3 پاشا تھے جو بحری اور بری فوج کے نگران اور سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ سلطان عبدالحمید نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان تھے، بلکہ وہ اس سلسلے کے مظلوم ترین حکمران بھی تھے، کیونکہ جب سلطان عبدالحمید نے اقتدار سنبھالا تو پوری سلطنت عثمانیہ مشکلات میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کرنے والے سلطان اول درجے کے عیاش واقع ہوئے تھے، جن کی شاہ خرچیوں کے باعث سلطنت عثمانیہ کا بال قرضے میں جکڑ گیا تھا۔ تو سلطان کو تمام زندگی ان فتنوں اور مشکلات سے لڑتے رہنا پڑا، لیکن ستم یہ بھی ہے کہ اپنی موت کے 100 سال بعد آج بھی مغرب کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے سلطان عبدالحمید پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ ایک طرف فرانسیسیوں کی جانب سے انہیں سلطان الاحمر یعنی خونی سلطان کا خطاب دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف سے انگریزوں نے بھی ان کی کردار کشی اور ان پر شرمناک اور بیہودہ الزامات لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ برطانوی خرچے پر ان کی نجی زندگی سے متعلق بہت سی کتابیں تحریر کی گئیں، جن میں سلطان عبدالحمید کی نجی زندگی اور ان کے حرم سے متعلق شرمناک اور بیہودہ جھوٹ تحریر کیے گئے۔ ان کی بیویوں کی تعداد درجنوں اور کنیزوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچا دی گئی۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید پر مطلق العنانیت یعنی ڈکٹیٹرشپ اور اپنی ہی غیر مسلم رعایا کی بڑی تعداد میں قتل عام کے الزامات بھی عائد کیے گئے، جبکہ حقیقت بالکل برعکس تھی۔ وہ دین پر پوری طرح کاربند ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی دنیا کا درد رکھنے والے سلطان تھے۔ آپ 1876 کو نفسیاتی عارضے میں مبتلا اپنے بھائی مراد خامس کی معزولی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم مدحت پاشا نے ان کو سلطان بنانے کے لیے ان کے سامنے چند شرائط پیش کی تھیں، جن میں سلطنت عثمانیہ کے طرز حکومت کو یورپ میں قائم جمہوری طرز حکومت کی شکل دینا بھی شامل تھا۔ اس نئے پاس ہونے والے قانون کے تحت سلطان عبدالحمید کے اختیارات صرف برائے نام رہ جاتے اور اصل میں طاقت تو پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو منتقل ہو جاتی۔ سلطان نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سلطان کی تاج پوشی کے چند ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ اس قانون کے مطابق ہر باشندے کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ میں بیرونی قوتوں کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ مغرب کا دم بھرتے وزراء اور منتخب نمائندے اپنے ہر فیصلے میں آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ اس طرح یورپ اور یہودی طاقتوں کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ انہوں نے چند ماہ میں ہی پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور دوبارہ اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ کے اس عمل سے یورپی اور یہودی قوتیں کھل کر آپ کی مخالفت میں سامنے آ گئیں۔ مصر اور عرب کے لوگ پہلے ہی بغاوت کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ عیسائی ریاستیں سربیا، بلغاریہ اور مونٹی نیگرو وغیرہ جو صدیوں سے سلطنت عثمانیہ کے شانہ بشانہ لڑتی آئی تھیں، اب ان طاقتوں کے اکسانے پر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے پر آمادہ تھیں۔ 1877 میں اس نازک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔
وہ ملک جو ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کے رحم و کرم کا محتاج رہا تھا، اب ترقی کرتے کرتے بہت طاقتور ہو چکا تھا، لہٰذا روز بلقان پر حملہ آور ہوا اور فوج کو شکست دیتا ہوا سلطنت عثمانیہ کے قدیم دارالحکومت ادرنہ پر قابض ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے قسطنطنیہ تک رسائی حاصل کر لیتا کہ برطانوی مداخلت کی وجہ سے اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کرنی پڑی، مگر اس صلح نامہ کی شرائط سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ سخت تھیں، جن کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بہت سی ریاستوں کو خود مختاری دے دینا بھی شامل تھا، جبکہ صلح کروانے کے عوض برطانیہ نے قبرص اور فرانس نے تیونس کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جو کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں تھی، اب اس میں کسی جنگ کی مزید سکت نہ تھی، بیرونی قرضوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے عالمی یہودی تنظیم کا ایک طاقتور وفد سلطان عبدالحمید کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو فلسطین میں پناہ دے تو وہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس میں بھی دیں گے۔ سلطان نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کی سلطنت عثمانیہ میں آنے پر آمادگی دے دی، مگر ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ ان تمام کو ایک جگہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے۔ تاہم یہودی ایسی شرائط رکھنا چاہتے تھے کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکیں تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو۔ سلطان عبدالحمید اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ طے نہ پایا۔ سلطان عبدالحمید نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی، کیونکہ سلطان عبدالحمید صہیونی عزائم سے آگاہ تھے۔ اس لیے سلطان عبدالحمید نے واضح طور پر فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دینے سے صاف انکار کر دیا، اور خطرے کے پیش نظر کہ یہودی وہاں اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں یہودیوں کے زمین خریدنے پر پابندی عائد کر دی۔ یہودیوں کی جانب سے سلطان عبدالحمید کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی، اور بڑی رقم اس کی معاشی صورتحال اور قرضوں کی ادائیگی میں بڑی اہمیت رکھتی تھی، جبکہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ان سب سے بڑی ترجیحات میں سے ایک تھا۔ مگر سلطان نے یہودیوں کے عزائم کو بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ اب یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کاٹنے کے منصوبے، یعنی نوجوان ترک نامی جمہوریت پسند خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ اس تنظیم میں اکثریت ان ترکی نوجوانوں کی تھی جو خلافت دشمن سرگرمیوں کے باعث فرانس، برطانیہ یا یورپ میں مقیم تھے۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر پیرس میں بنایا گیا۔ سلطان عبدالحمید 1900 سے لے کر 1908 تک دمشق سے شام تک ریلوے لائن کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اس ریلوے سے زائرین کو بہت زیادہ سہولتیں میسر آئیں، جبکہ دوسری طرف نوجوان ترک نامی یہ سیاسی تنظیم فوج میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ جب یہ جماعت سلطنت عثمانیہ کے اہم فوجی افسران کو اپنے ساتھ ملا چکی، تب اس نے دوبارہ سلطان عبدالحمید کو جمہوری طرز کی حکومت کے لیے مجبور کیا۔ بیرونی ممالک، فوج اور اقلیتوں کے دباؤ کے سبب سلطان عبدالحمید نے ایک مرتبہ پھر 1908 میں سلطنت عثمانیہ میں پارلیمنٹ کا افتتاح کر دیا اور اپنے بہت سے اختیارات جمہوری قوتوں کے حوالے کر دیے، اور جلد ہی ان جمہوریت پسند عناصر کی سازشیں رنگ لے آئیں اور سلطنت عثمانیہ میں ہر جگہ، ہر شعبے میں ابتری پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے قدامت پسند حلقوں نے بغاوت کر دی۔ نوجوان ترک نامی یہ تنظیم کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔
بے شمار افسران قسطنطنیہ چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ یہ فوج جو جمہوری قوتوں کے علم بردار تھی، اس نے جلد ہی اس خونی بغاوت پر قابو پا لیا اور باغیوں کے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں۔ سلطان عبدالحمید پر باغیوں کی امداد کرنے کا الزام لگایا گیا اور انہیں معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد آپ سالونیکا نام کے شہر میں نظر بند کر دیے گئے۔ 1918 میں آپ اس قید میں ہی 75 برس کی عمر میں جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید کے بعد ان کے بھائی خامس کو سلطان کا عہدہ دیا گیا، لیکن یہ عہدہ برائے نام تھا۔ اصلی حکومت سلطنت عثمانیہ کے 3 پاشاؤں کے پاس تھی۔ یہ تینوں انتہائی معمولی عہدوں سے اٹھ کر آئے تھے۔ ان کے پاس سلطنتی امور چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ انہوں نے صدیوں سے چلتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے شیرازہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر کر رکھ دیے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔